الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ ومولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء رواہ مسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف ہیومن رائٹس، حقوق العباد کی اہمیت۔ زیادہ تر مواد حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کی کتاب حقوق العباد سے لیا گیا ہے، اور تفسیر معارف القرآن اور حضرت شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب تصوف و سلوک سے بھی کچھ مواد لیا گیا ہے۔ اللہ ان حضرات کے اوپر لامحدود رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں اور اپنے اکابرین کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور تم کو مختلف خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ جو حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان اور نرمی کو ہر چیز میں پسند فرماتے ہیں۔ نرمی انسان کی شخصیت کو مزین کرتی ہے۔ نرمی سے جس کام میں بھی نرمی ہوگی وہ کام مزین ہوگا، خوبصورت ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے میں انسانی مساوات کو قائم کیا جائے اور کسی بھی شخص کو رذیل اور کمتر نہ سمجھا جائے۔ نسب، خاندان یا مال و دولت کی بنا کے اوپر فخر نہ کیا جائے، چونکہ اس سے منافرت اور عداوت کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسلام از اے یونیورسل ریلیجن۔ اسلام نے صدیوں پہلے ریسزم کے ایشو کو ریزالو کر دیا۔ نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ عرب کو عجم کے اوپر، نہ عجم کو عرب کے اوپر۔ اسلام نے انسانی مساوات کا درس دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام پاک میں ایک سورت ہے، سورۃ النمل، جس میں چیونٹی کا واقعہ ہے، اور چیونٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں۔ چیونٹی نے جب سلیمان علیہ السلام کو آتے دیکھا تو دوسری چیونٹیوں کو یہ ترغیب دی، خیرخواہی کی کہ آپ اپنے بلوں کے اندر گھس جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک چیونٹی کی خیرخواہی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام پاک کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر، جب مصر فتح ہوا
تو آپ کا جو خیمہ تھا جب اس کو فولڈ کرنے لگے تو وہاں ایک کبوتری نے ایک گھونسلہ بنا دیا تھا. تو کبوتری کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں. چنانچہ وہاں پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس خیمے کو فولڈ نہ کیا جائے، چونکہ ایک کبوتری نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے. اور اس بنا پہ وہاں پہ آج ایک بہت بڑا شہر ہے جو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس انسانی ہمدردی کا ایک بڑا واضح ثبوت ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 دن ایک کتے کی خدمت کی، حتیٰ کہ وہ کتا صحت یاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر علوم و معارف کی بارش فرمائی اور ان کو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ایمان بنایا. اور آج بھی تزکیۃ النفس کی فیلڈ میں سیدنا شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ریگولر بیسس پہ یاد کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو دین اسلام پسند کرتا ہے. اب جہاں تک حقوق کی بات ہے تو سب سے پہلے جو حق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتے تو ہم نابینا ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبان نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کان نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتے تو ہم حیوان ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نہ دیتے تو ہم بے ایمان ہوتے، بے دین ہوتے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے. اگر اللہ رب العزت ہمیں خوشحالی عطا نہ فرماتے تو ہم سڑک پہ کھڑے بھیک مانگ رہے ہوتے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں ہمارے اوپر. اس لیے دین اسلام میں عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عظمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آپ پہ ہم ایمان بھی لائے، آپ سے محبت بھی ہم نے کرنی ہے، اور آپ کی احادیث، یہ ایک ایسا پرفتن دور ہے جبکہ بعض لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہے ہیں اسلام کو آسان بنانے کے لیے. اسلام تو پہلے ہی آسان ہے، دین فطرت ہے. تو اس دور میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عظمت یوں ادا کریں گے کہ ہم آپ کی احادیث سے محبت کریں اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کریں. چنانچہ سورہ الاحزاب میں سراج منیرہ کی جو آیت ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا اور آپ کو ہم نے ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا. اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے. یہ شہادت اس بنا پہ ہوگی کہ امت کے اعمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر روز صبح اور شام، اور بعض روایات میں ہفتہ میں ایک بار پیش ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں. اسی لیے قیامت کے روز آپ امت کے لیے شاہد بنائے جائیں گے. اس مسئلہ کو کہتے ہیں عرض اعمال، اور ہم مسلمان اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس کے دل و جان سے قائل ہیں، اور اس کے بھی قائل ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی حیات ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور ہم الحمدللہ مسئلہ حیات النبی
کو دل و جان سے مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہے فرض، ہمارا جو ایمان ہے، تو فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایک ہے واجب جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اور اس میں فرق کیا ہے کہ فقط اعتقاد کی راہ سے اس میں فرق ہے، ورنہ عمل میں جس طرح فرض ضروری ہے اس طرح واجب ضروری ہے۔ جس طرح وطر واجب ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو سبحان اللہ بسم اللہ الحمدللہ، جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہیں تو طلوع شمس تک وہاں پہ ٹھہرنا صحت مند حاجیوں کے لیے، مرد ہو یا عورت، یہ واجب ہے۔ 10 ذی الحج کو مینا واپس لوٹ کے رمی کرنا اور اس کے بعد قربانی کرنا، اور قربانی کی کنفرمیشن کے بعد حلق یا قصر کرنا، اس کے بعد طواف وداع کرنا، تو یہ سب واجبات ہیں۔ تو واجب کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سنت موقدہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عموماً اور غالب طور پہ کیا ہو، اس کا ترک کرنا گناہ ہے، اور اس کے ترک کرنے سے وہ شفاعت جو اتباع سنت سے حاصل ہوتی ہے اس سے انسان محروم ہو جائے گا۔ مستحب وہ عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ نے کیا ہو اور اچھا خیال کیا ہو، لیکن کبھی ترک بھی کیا ہو، اور اس ترک کرنے پہ گناہ نہیں ہے، جیسا کہ عمامہ پہننا، سفید لباس پہننا، تہجد پڑھنا، اشراق اور چاشت پڑھنا، اوابین کے نوافل ادا کرنا، تو یہ مستحب اعمال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عظمت، اس کے بعد سبحان اللہ صحابہ اور اہل بیت کا حق، تو صحابہ کرام وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن سے اللہ ان کی دنیا کی زندگی میں ہی راضی ہو گئے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے صحابہ سے بڑی محبت تھی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ کعبۃ اللہ ان کی درسگاہ تھی، قرآن ان کی کتاب تھی، اور ان کے معلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان پہ معاذ اللہ تنقید سے اجتناب کرنا، اس کے بعد پیارے اہل بیت، ان سے محبت کرنا، چونکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے آل رسول، میرے اہل بیت سے کے بارے میں ڈرو اللہ سے۔ تو ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے ہدیہ پیش کرنا۔ اس کے بعد علماء اور مشائخ کے حقوق، علماء اور مشائخ کے بارے میں ان کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اس کے بعد متعلق آخر میں کچھ انشاءاللہ یاجز عرض کرے گا۔ اس کے بعد والدین کے حقوق، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نرمی کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، والدین غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اتنا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اگر والدین واجب یا سنت موقدہ کو چھوڑنے کا حکم دیں تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، مگر ادب پھر بھی ملحوظ رکھا جائے گا اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس اچھائی سے دور کرو جو بہتر ہو۔ تو والدین کے ساتھ نرمی کی جائے، اچھے بیہیویئر سے ان کو دین کے قریب کیا جائے۔ اولاد کے حقوق، تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو،
دیکھیے، اولاد اولاد ہوتی ہے، اولاد فرما بردار ہو تو الحمدللہ، لیکن جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں تو بعض دفعہ اولادوں کو صحیح تربیت نہیں ملتی، تو پھر بھی ہم نے ان سے نفرت نہیں کرنی، اولاد سے نرمی کریں۔ سورۃ یوسف ایک بڑی عجیب صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے وسط میں جگہ دی ہے، اور قصہ یوسف میں بہت سارا سبق ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام kept the family together، تو اولاد نافرمان بھی ہو پھر بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال ان کو ہدیہ کر دیں، سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھ کے، سورۃ الکوثر چند مرتبہ پڑھ کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس کا ثواب بطور ہدیہ ان کو دے دیا جائے۔ تو اس کا جواز موجود ہے کہ میں اپنی اولاد کو یہ ہدیہ دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کا دل نرم ہوگا۔ لیکن اولاد کو ہم نے بد دعا نہیں دینی، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، بلکہ نرمی کرنی ہے۔ ہماری اگلی نسلیں انشاءاللہ اولادوں کے ذریعے آگے چلیں گی اور انشاءاللہ نیک ہوں گی۔ ہم کوشش کرتے رہیں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ اس کے بعد سٹیپ مدر کے حقوق، سوتیلی ماں، اس کے ساتھ بھی نرمی کی جائے، چونکہ بہرحال وہ والد کی بیوی ہے۔ بہن بھائیوں کے حقوق، صلہ رحمی، تو صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ رعد میں بھی آئی ہے، جس اتنی لمبی آیت، اور اس پہ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ ہماری صلہ رحمی کا جواب اچھائی سے نہ بھی دیں، پھر بھی ہم پابند ہیں کہ شریعت کا جو حکم ہے ہم ان کے ساتھ نرمی کرتے رہیں، ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، ان کو ہدیے دیں، جو کچھ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی۔ اس کے بعد استاد اور شیخ کے حقوق، تو ان کا ادب کیا جائے، کیونکہ استاد سے آدمی کلام پاک پڑھنا سیکھتا ہے، حدیث و فقہ کے علوم حاصل کرتا ہے، تو استاذ کا بھی ادب بہت ضروری ہے، اور شیخ سے انسان اپنی تربیت کرواتا ہے، اور شیخ کی تربیت کے ذریعے انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے، انسان تزکیۃ النفس کے مراحل طے کرتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ اپنے شیخ اور اپنے استاذ کا ادب کرے۔ اس کے بعد شاگرد اور سالکین کے حقوق، تو ان کی پیار محبت کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے، اور ان میں جو سعادت مند ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد بیوی کے حقوق، تو بیوی کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت اچھا ہوں، خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی کو پیار اور محبت کے ساتھ رکھنا ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ چنانچہ اٹ از کنکلوسو، علماء کرام نے کا یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ہم بیویوں کو محبت دیں، ان کا اکرام کریں، بالخصوص فادر ان لا اور مدر ان لا کا تو بہت اکرام کریں، وہ بمنزلہ
والدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حاکم اور محکوم کے حقوق۔ تو حاکم اگر اپنے مقام کو پہچانے اور شریعت و سنت کے مطابق فنکشن کرے تو وہ امیر المومنین کی مانند ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ تو اس کو چاہیے کہ مخلوق کی خیرخواہی سوچے، مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اور مخلوق کے لیے پھر ضروری ہے کہ اگر حاکم میں یہ صفات پائی جائیں، یہ کوالٹیز پائی جائیں، تو حاکم کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عام مسلمانوں کے حقوق۔ تو عام مسلمانوں کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 5 حقوق بتائے ہیں۔ رد السلام، ان کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اجابت الدعوہ، ان کی دعوت قبول کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اتباع الجنائز، مسلمان بھائی یا بہن کے جنازے میں شرکت کی جائے، اگر ہو سکے تو قبرستان تک جایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تشمیت العاطس، جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دے، اور عیادت المریض، جب مسلمان بھائی بیمار ہو تو بھائی اس کی عیادت کرے، بہن بیمار ہو تو بہن بہنوں کی عیادت کریں۔ تو حسن معاشرت، اور جس طرح ہم اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی نہیں کر سکتے، اسی طرح کلمہ گو مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی بڑی سختی سے ممانعت ہے۔ دیکھیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا قرآن نے ہمیں، اسلام نے ہمیں پورا رائٹ دیا ہے۔ There is no compulsion in religion، لا اکراہ فی الدین، اپنی عقل خوب استعمال کر لو۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، اب عقل احکام شریعت کے تابع ہو، تو اس چیز کا حکم ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے نہ کسی کلمہ کو مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہمسایہ کے حقوق۔ تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جو بھی اللہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ پڑوسی کا اکرام کرے۔ تو ہم پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کریں، غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ رمضان المبارک میں ان کو ہدیہ بھیجیں، ان کو افطاری پہ بلا لیں، اچھے انداز میں دین اسلام کی عکاسی کریں انشاءاللہ۔ تو اس سے ان کے دل نرم ہوں گے۔ یتیموں اور ضعیفوں کے حقوق۔ تو یتیم کا مال ناحق نہ کھایا جائے، اور یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ ہماری اس مسجد میں حفظ پروگرام میں ایک بچہ ہے، بڑا باادب بچہ ہے، طاہا نام ہے اس کا۔ تو میں نے اسے کہا I really like you, you are very respectful۔ تو مجھے کہتا ہے I don't have a father۔ اس کی یہ بات میرے لوح قلب کے اوپر لکھی گئی، ایک انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ جس معصومیت کے ساتھ اس بچے نے مجھے کہا I don't have a father، تو اس حاجز نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا I'm like your father۔ تو یتیموں کے ساتھ نرمی کی جائے، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مہمانوں کے حقوق، کم از کم 3 دن تک ان کی ضیافت کی جائے۔ دوستوں کے حقوق، کہ دوستی کس سے کی جائے، تو اس کی طرف بھی تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ بات پیش کی جائے گی آپ کی خدمت میں۔ غیر مسلموں کے حقوق۔ تو قرآن کی روح سے 3 قسم کے غیر مسلم ہیں۔ مصالح who live with you in peace۔ اب یاجز یہاں امریکہ میں رہتا ہے، and there are plenty of non-Muslims and they are very peace loving people، بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو مصالح جو آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ پھر ذمی جو سبحان اللہ اسلامک اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں ہیں، ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اور حربی جو آپ سے جنگ کرتے ہیں۔ تو 3
تو غیر مسلموں کی 3 اقسام ہیں قرآن کی روح سے، تو ہم ان کو ضرور ملحوظ رکھیں، اور we should respect non-Muslims and we should not hurt a non-Muslim and try to benefit them as much as we can so that their heart will be melted towards Islam. جانوروں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہرا بھرا جنگل ہونے کے زمانہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حق زمین سے دیا کرو، اور جب قحط سالی میں سفر کرو تو ان پر سفر جلدی سے قطع کر لیا کرو۔ تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور اسی طرح انوائرمنٹس کے بھی حقوق ہیں۔ تو چند باتیں سبحان اللہ کہ دوستی کس سے کی جائے، دوست کیسا ہو۔ تو کلام پاک میں ایک آیت ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، each one works according to his own pattern۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہر کوئی اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے۔ اس کی تفسیر امام قرطبی نے یہ فرمائی ہے رحمہم اللہ کہ انسان اپنی طبیعت، اپنی ڈسپوزیشن، اپنی جبلت، اپنی نیچر، اپنی نیت، اپنی انٹینشن، اپنا طریقہ، وے آف لائف، میتھڈالوجی کے طریقے پہ زندگی گزارتا ہے، اور یہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور اس کا جو عمل ہوتا ہے یہ اس طبیعت ثانیہ کے سیکنڈ نیچر کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو پھر تنبیہ کے طور پہ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کہ برے ماحول اور بری صحبت اور بری عادتوں سے بچا جائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ارواح جمع شدہ لشکر تھیں جن کا باہم تعارف ہوا، ان میں محبت پیدا ہو گئی، اور جن میں باہم اجنبیت ہوئی ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو جب سے ساجد نے حدیث پڑھی کتاب تصوف و سلوک میں، ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ بہت سارے لوگ بعض لوگ جو آپ سے نہیں ملتے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو مل جاتے ہیں تو اللہ کا شکر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ملتے ہیں وہ ارواح اوپر ملی ہیں، جو نہیں ملتے ارواح اوپر نہیں ملی، تو اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کے بعد کسی بندے کو نیک بھائی سے بڑھ کے کوئی بھلائی نہیں ملی۔ تم میں سے ہر آدمی اگر اپنے بھائی سے محبت دیکھے تو اس کو تھام رکھے، یہ کم ہی ملا کرتی ہے۔ ابو جعفر بن محمد بن علی رحمہم اللہ نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا، جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرنا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ پہ لامحدود رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بلا حساب بلا عذاب جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں تو بہت گناہ گار انسان ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں ہر لحاظ سے۔ اس عاجز کو جھوٹ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا حشر منافقین مدینہ کے ساتھ نہ کر دے، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے۔ چونکہ وہ باتیں کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام سٹیٹمنٹس کو رد کر دیا، یہ فرما کے
وما ہم بمؤمنین، وجہ یہ بتائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی احمق کے ساتھ دوستی نہ کرنا، وہ فائدہ کے بجائے تمہارا نقصان کرے گا۔ بخیل سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تم محتاج ہوگے۔ اور جو شخص صلہ رحمی نہ کرے، قطع رحمی کرتا ہو، معاذ اللہ، اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ فرماتے ہیں قرآن میں 3 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے رشتہ دار سے قطع رحمی کرے، اور ایک جگہ سورہ رعد ہے، جو کہ وہ آیات مجھے یاد ہیں۔ اب بات علماء کرام کی، اور پھر بات ختم کی جاتی ہے کہ علماء کا کیا رول ہے، علماء کرام کیوں واجب التکریم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو علماء سے جو تم نہیں جانتے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، یہ امر کا صیغہ ہے، اتباع کیجئے اس شخص کی جو ہماری طرف آتا ہے، رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس چیز کا حکم ہمیں دیا گیا۔ اب ذرا علماء کے رول پہ ایک اجمالی نظر، پھر بات ختم کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب خوارج نے گناہ کبیرہ پہ تکفیر کرنا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے ان سے مناظرے کیے اچھے طریقے سے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن طریقے سے، اور اتنے قوی دلائل دیے، ان کے باطل دلائل کا رد پیش کیا، اور فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ ضروریات دین کا انکار نہیں کر رہا تو وہ مسلمان ہے۔ آج وہ فتویٰ پوری امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو ہم امام صاحب کے لیے دعا کیا کریں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، انہوں نے مسئلہ خلق قرآن میں استقامت کا ایک پہاڑ بن گئے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب جھوٹی احادیثیں گھڑی جانے لگیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منظر عام پہ آتے ہیں، اور کمال درجے کی اسکروٹنی اور تحقیق کے ساتھ وہ احادیث کو جمع کرتے ہیں۔ پھر امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، امام بیہقی اور دوسرے محدثین منظر عام پہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد جب دین اکبر جس نے اسلام کی اساس پہ حملہ کیا، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ نہ جھکی جس کی گردن جہانگیر کے آگے۔ اس کے بعد ایک شخص نے، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا ہمارا، ہم مسلمانوں کا، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ختم نبوت، دس از دی ہارٹ آف آور عقیدہ۔ جب ایک شخص نے اس پہ حملہ کیا تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ منظر عام پہ آتے ہیں، اور اس کی ایک ایک باطل دلیل کو رد فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کے بعد جب امت میں ذوف طاری ہو جاتا ہے، اسلام پہ ایک جمود طاری ہو جاتا ہے، تو مولانا محمد الیاس نظر آتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر جب مختلف
فرقے وجود میں آتے ہیں کہ غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات میں شامل کرتے ہیں، تو مجدد ملت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ آج بھی ان کے کام پہ ریسرچ ہو رہی ہے ایز وی اسپیک۔ اس کے بعد سبحان اللہ، ولی کامل اس عاجز کے نزدیک حجت اللہ فی الارض، مولانا محمد مکی حجازی صاحب، جو ایک طویل عرصے سے مسجد الحرام میں بیٹھ کے صحیح مسلک اہل سنت والجماعت کی عکاسی فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر بھی بڑی رکھی ہے اور حق مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کی مجھ جیسے لاکھوں گناہگاروں کی زندگیاں ان کی وجہ سے بدل چکی ہیں۔ اس کے بعد مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، خانے وال میں والد صاحب ڈی ایس پی تھے اور اللہ والوں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایسا تقویٰ تھا کہ جب باہر نکلتے تھے تو when it was not raining, the weather was dry، امبریلا لے کے نکلتے تھے تاکہ کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑے۔ اور فائنلی جب سبحان اللہ گورنر امیر محمد خان آف کالا باغ، مجھے آج بھی یاد ہے، ہم چھوٹے سے چھوٹے ہوتے تھے، اس کا نام سنتے تھے، اس کا نام سن کے ڈر لگ جاتا تھا۔ وہ چل کے آتا ہے ولی کامل مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ مولانا میرے 2 بیٹوں کا نکاح پڑھا دے۔ مولانا نے فرمایا اس شرط پہ آؤں گا تمہارے پاس، نہ تم سے کوئی ہدیہ قبول کروں گا، نہ کوئی چیز کھاؤں گا۔ اور گورنر امیر محمد خان کہتا ہے حضرت ایوب خان اندر بیٹھا ہے اور یہ مولوی بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہماری رسائی کرائیں اندر، مگر مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حاجہ، کہاں سے سیکھی ہے اے اقبال تو نے یہ درویشی، کہاں سے سیکھی ہے اے اقبال تو نے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ تو یہ علماء امت ہیں، ہم ان کے رول کو معاذ اللہ نہ نگیٹ کر سکتے ہیں نہ انڈرمائن کر سکتے ہیں۔ امت کے لیے ضروری ہے، یہ میرے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علماء امت سے محبت بھی کی جائے، ان کا ادب بھی کیا جائے۔ اور اس عاجز کا پرسنل مشاہدہ ہے، جو لوگ علماء کرام کا ادب کرتے ہیں ان کی اولادیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ اس عاجز کا مشاہدہ ہے۔ آپ کے لیے ایک ہدیہ کہ سورۃ الکوثر جب دل پریشان ہو کثرت سے اس کو پڑھیں، اور پھر ابھی میری ریسنٹلی آلموسٹ 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، تو دل کچھ پریشان تھا کسی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کوثر میری زبان پہ جاری فرما دی۔ تو یہ عاجز سورہ کوثر پڑھتا رہا، عجیب لذت آنی شروع ہو گئی۔ خاص طور پہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے، اور اس کے بعد اس کو بطور ہدیہ پیش کر دیا جائے، یا اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو بطور ہدیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور ان کے صدقے طفیل اس کو آپ اپنی اولاد کو ہدیہ کر دیں، انشاءاللہ ان کا دل آپ کے لیے نرم ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ